اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثلاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فیوز و برکات اور اپنی خاص رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں، بہت ساری باتوں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلی میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کیا آپ کے کسی کام کی چیز ہے بھی یا نہیں۔ غربت پاکستان میں عام ہے، اتنی غربت ہے کہ آپ کو غریب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلی محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے بغل میں، آپ کے عزیز و اقارب میں غریب پڑے ہوئے ہیں، اور غریبوں کے لیے کام کرنے والے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ حکومتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ غریبوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ جو ہے نا کسی کی بھی حکومت ہو وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں غریب لوگوں کی ویلفیئر کے لیے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک بہت اچھا کام کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ انہوں نے روٹی کی قیمت کم کی۔ غالباً خیبر پختونخوا میں بھی روٹی کی قیمت کم ہوئی، کو 5-4 روپے کی کمی جو ہے اس کا اعلان کیا گیا اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو جن لوگوں نے ان کو جو ہے اس حکم کو فالو نہیں کیا، اس نے تندور والے نے کم پیسوں کی روٹی نہیں دی، اس پہ پھر FIRs بھی ہوئیں، لوگ گرفتار بھی ہوئے اور لوگوں کے کام بھی رکے۔ یعنی کہ غریبوں کا بھلا ہو رہا تھا تو چلیں وہ ان کا بھلا ہو گیا کہ 4 دن ریسٹ کر لیں گے۔ اب ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جو غریب ہیں جن کی یہ چیز تھی کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں وعدہ نہیں کرتا کہ ہم کم پیسوں میں روٹی دیں۔ گورنمنٹ نے کچھ وزن کم کر کے بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، کوئی 25-30 گرام روٹی کا، نان کا وزن بھی کم کیا ہے، ساتھ میں پیسے بھی کم کر دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روٹی 20 گرام کی ہو، 100 گرام کی ہو، 120 گرام کی ہو، روٹی جس نے پیٹ بھرنا ہے اس نے اتنی کھانی ہے، اس کا پیٹ گراموں سے بھرا جانا ہے، روٹیوں کی تعداد سے نہیں بھرا جانا۔ اگر آپ روٹی جو ہے وہ آدھی قیمت پہ کر دیتے ہیں، اس کا وزن بھی آدھا کر دیتے ہیں تو اس غریب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو پیٹ بھرنا ہے اپنے ضرورت کے مطابق، نہ کہ اس نے پیسوں کے مطابق یا وزن کے مطابق بھرنا ہے کہ یہ روٹی جو ہے یہ 100 گرام کی ہے اور پہلے جو روٹی ملتی تھی وہ 200 گرام کی تھی تو وہ 100 گرام والی روٹیاں ایک کھا لے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ 200 گرام والی روٹی ایک کھاتا تھا تو وہ 100 گرام والی 2 روٹیاں کھائے گا۔ لیکن چلیں یہ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھتا وہ ہے جس پہ یہ بیتی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا جنیاں تن میرے تے وجیاں تنو ایک وجہ تے تو جانے۔ جب تن پہ بجی نہیں ہے، کبھی بیتی نہیں ہے تو پھر کیا پتہ کہ روٹی کا وزن کیا ہوتا ہے، غریب کی غربت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ چلا اور اس پہ بڑا سوشل میڈیا میں بھی بڑی اور ہر طرف شور مچا۔ اب روٹی تو جو ہے میں نے وزٹ کیا ہے بہت سارے علاقوں میں، تو روٹی تو سستی مل رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو آٹا یا دیگر جو گیس ہے اور ان کے جو بجلی کی کنزمپشن ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روٹی کی قیمت کم کی ہے تو یہ ایک پہلے بھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک یہ کہانی جو ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جی سستی روٹی کے پلانٹ لگائے گئے تھے، گلی محلے میں پلانٹ لگائے گئے تھے، سستی روٹی 2 روپے کی روٹی ملتی تھی اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فراڈ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکیلی حکومت ذمہ دار نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، ہم خود بھی ہیں۔ بائی ڈیفالٹ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم کرپٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سستی روٹی تھی جس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ پلانٹ پہ ملتی تھی 2 روپے کی روٹی، تو آٹا سبسڈی کے جو کم ریٹ ہے اس پہ دیا جاتا تھا تندور والوں کو، تو تندور والے
آٹا بیچ کھایا کرتے تھے. ہم اپنی جو ہے نا، ہم چونکہ بحثیت قوم اس چکر میں لگ گئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کمائی کرنی ہے، دوزخی خریدنی ہے، تو وہ پھر وہ کرتے تھے، آٹا بیچا کرتے تھے. تو وہ سارا خیر وہ وزیر اعلیٰ شہباز شاہ صاحب کا وہ دور تھا اور وہ سارا کچھ فلاپ ہو گیا. اب اس کے نقصانات کی طرف آئیں تو دیکھیں، یہ آپ چیک کر لیجئے گا کہ بہت سارے لوگوں نے اسمال بزنس انڈسٹری سے جو ہے وہ لون لے کے تندور لگائے ہوئے تھے. اب جہاں جہاں تندور لگائے گیا وہاں پہ آن اینڈ فائننس جو اس وقت کے لوگ تھے، دراصل یہ سارا ہوتا ہے پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، ووٹ سکورنگ ہوتی ہے کہ ہم نے عوام کے دلوں میں جانا ہے، گلی محلے میں جانا ہے، ہمیں ووٹ ملے. تو وہ جو کرتا دھرتے تندوروں کے کرتا دھرتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب لوگوں میں کوئی بھی ایسا بندہ پروفیشنل نہیں تھا جس کو تندور لگا کے دیا گیا، اور سب لوگ کاروباری لوگ تھے اور انہوں نے آگے ملازم رکھے، یا جو جیسا بھی ڈرامہ کیا. مقصد تو سستا آٹا لے کے مہنگا بیچنا تھا. تو وہاں پہ گیس کے جو میٹر ہیں وہ بھی آنن فانن لگائے گئے، سارے جو قوانین بالائے تار رکھ کے وہاں پہ لگائے گئے. میں نے ایک بار جو ہے ایک ادارے میں جس کو سمال بزنس انڈسٹریز کہتے ہیں، وہاں کے جو صاحب تھے، جو وہاں کے مقتدر، میں مقتدر اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا کلرک ہے نا، وہ بھی مقتدر ہے، کیونکہ اس کا بھی اس سیٹ پہ اقتدار ہے اور وہ اس کا آقا و مولا ہے، وہ جیسے مرضی استعمال کرے. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ جو ہے وہ ریکوری نہیں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستے تندور کے لیے پلانٹ لگائے گئے، پلانٹوں کے لیے لون لیا گیا، وہ لون کتنا ریکور ہوا ہے؟ وہ 50% بھی، میں تو بہت بڑا فگر کہہ رہا ہوں، کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، وہ لاس میں گیا ہے. آٹا بھی ان لوگوں نے بیچ کھایا اور پلانٹ جو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں سے لیے تھے انہوں نے وہ بھی کھا گئے. اب اتنی جگہوں پہ، جتنی جگہوں پہ وہ پلانٹ لگے ہوئے تھے، وہاں پہ پرائیویٹ لوگ جو مطلب عام لوگ جو ہیں، پرائیویٹ تو خیر سارے ہی تھے، عام لوگ جو ہے انہوں نے تندور لگائے ہوئے یا اس میٹر کو استعمال کر رہے ہیں، اس گیس کے میٹر کو. تو کیا یہ ایک مطلب بیمانی قسم کی ایکسرسائز تھی، اور اس سے ہمیں بجائے فائدے کے کوچا کوچا کریا نقصان ہوا. اب یہ جو روٹی سستی کر دی گئی ہے، روٹی سستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ پیٹرول سستا نہیں کریں گے، آپ دیگر چیزیں سستی نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کا روٹی سستا کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز جو ہے نا، جب وہ سستی ہوتی ہے یا وہ ایزی اپروچ میں ہوتی ہے تو اس سے فائدہ بھی بڑے لوگ اٹھاتے ہیں. میں یہ کبھی بھی مشورہ گورنمنٹ کو نہیں دوں گا، یا میں اپنے احباب میں بیٹھ کے یہ کبھی بات نہیں کرتا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آٹے پہ سبسڈی دیں، آٹا پھر بکنا شروع ہو جائے گا. سارے لوگ میرے سمیت سبھی لوگ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، دیہڑی باز ہیں، بس ڈنگ ٹپا ہوا ہے، ملک کا کسی کو فکر نہیں ہے، مستقبل کی کسی کو فکر نہیں ہے. اینی ہاؤ جو بھی ہے، بہرحال یہ کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے جس میں کہ جو روٹی کم کر دی گئی، قیمت کم کر دی گئی، لیکن اس میں لیبر جو ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان کا جو ہے وہ حق مار دیا گیا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا کام تو یہ ہے کہ اگر 3900 روپے گندم کا ریٹ رکھا گیا ہے، گورنمنٹ نے رکھا ہے، تو 3900 پہ ہی خریدی جائے. بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں، بات ہوئی ہے، گندم کا ریٹ وہ ریٹ نہیں ہے، لوگ اتنا ریٹ نہیں دے رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اتنا ریٹ نہیں دے رہی ہے جتنا ریٹ لگایا گیا ہے. بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ زمینداروں کے بھی ہیں. اب زمیندار کو ہم لوگ اگر کہیں کہ زمیندار جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اس نے گندم مہنگی بیچی ہے، اس کو یہ دیکھیں، اگر آپ 5 روپے روٹی سستی کر رہے ہیں تو اس کو جو کھاد کی بوری دیتے ہیں اس میں آپ سینکڑوں کے حساب سے اضافہ کرتے ہیں، 1200-1500 کا اضافہ کر دیتے ہیں. اس کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، آبیانہ دیتا ہے، اس کی لیبر ہے، اس نے ٹریکٹر میں ڈیزل ڈالنا ہے، ڈیزل مہنگا ہے. بات تو پلے کسی کے بھی کچھ نہیں پڑ رہی ہے. پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن جو اس وقت ہمارے ملک میں، جو ہمارے معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں، ان میں فائدہ عام آدمی کو، عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. سارا کچھ جمع خرچ اخباروں کی حد تک ہے، ویڈیوز کی حد تک ہے، فوٹوگرافی کی حد تک ہے، چینلز کی حد تک ہے. کسی بھی عام آدمی کو کوئی سکھ کی سانس نہیں مل رہی ہے. اب یہ میں کہوں کہ
کس نے کیا کیا؟ تو آپ کے سامنے آپ لوگ سب میڈیا دیکھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں کہ کتنے کروڑوں روپے کے جو ہے وہ اخراجات، اربوں روپے کے اخراجات کیے جا رہے ہیں. کسی کی گاڑی کا ٹائر چینج ہوتا ہے 3 کروڑ لگ جاتے ہیں، کسی کے لیے گاڑی خریدی جاتی ہے اور 2 کروڑ کی آ جاتی ہے، کوئی ایک اجلاس ہو جاتا ہے اس پہ 2.5-3 کروڑ روپے لگ جاتا ہے، کہیں پہ ضمنی الیکشن ہو جاتا ہے اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. خرچوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 600 کوئی جو ہے تقریباً کوئی لگا لیں کہ 5 کروڑ کے قریب لگا لے، 5 کروڑ کے قریب لگا لے کہ 5 کروڑ کے قریب فرض کریں کہ ہمارے پاس جو سوئی گیس کے میٹر ہیں ان کا عوام سے ہم رینٹ لے رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ رینٹ لے رہی ہے اور وہ 645 روپے 650 روپے تک ہے گیس کے بغیر. اور ہے بھی صورتحال یہی بنی ہوئی ہے کہ گیس تو گھروں میں آتی نہیں ہے، سردیوں اور گرمیوں گیس تو ملتی بڑی مشکل سے، لیکن گورنمنٹ کا میٹر جو ہے وہ تو کرائے پہ چڑھا ہوا ہے. اور وہ میٹر جس کا گورنمنٹ کو جو عوام ہے وہ پیسے جمع کرواتی ہے کہ ہمیں میٹر دیا جائے، لیکن وہ گورنمنٹ پیسے لے کے بھی میٹر جو ہے وہ کرائے پہ دیتی ہے. اب وہ جو کرایہ ہے وہ تو گورنمنٹ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو رکنا ہی نہیں ہے، گیس آئے نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اب وہ ان فگرز کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں، 5 کروڑ کو اگر 650 کے ساتھ ضرب دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے اربوں روپے جو ہیں وہ ریونیو اکٹھا کیا جائے عوام کی جیبوں میں سے. یہ ایک عام سا فگر ہے. اسی طرح بجلی کا میٹر ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. ٹیکسز اپنی جگہ پہ بڑھائے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ٹیکس کا رولا ہے. موٹر وے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے جب آپ اسلام آباد سے لاہور جا کے اترتے ہیں اور آپ جو ہے ٹول ٹیکس دیتے ہیں. سڑکوں پہ کہیں پہ بھی کسی بھی ضلع میں چلے جائیں ٹول ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے. یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف بہت اچھا انسان ہے اور ان کے حوالے کہتے ہیں کہ میاں سادہ شیر ہے. شہباز شریف صاحب ان سے بھی اچھے ہیں، مریم ان سے بھی اچھی ہیں. عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے ہاں تو فرشتہ ہے، ہمارا خان تو خان ہے. جب یہ سارے ہی اچھے ہیں، زرداری صاحب اچھے ہیں، بلاول اچھا ہے، سارے ہی اچھے ہیں، تو برے تو ہم لوگ ہوئے نا، عوام بری ہوئی نا. کہ عوام جو ہے وہ ایسی مطلب میں کیا کہوں، کیا لقب دوں عوام کو جو بے وقوف ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پیسہ کہاں اس کا جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. جب اتنے سارے اچھے لوگ ہیں تو پھر جو ہم بھوکے مر رہے ہیں، جو عوام سڑکوں پہ گداگری کرتی پھرتی ہے. میں کتابیں پڑھتا ہوں، لکھا ہوتا ہے گداگری ایک لعنت ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. اب یقین کریں کہ واقعی 90% تو لوگ پروفیشنل پھر رہے ہیں، گداگری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ روزی روٹی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، تو وہ چلے بھیک مانگنے پہ لگ جاتے ہیں. لیکن 10% وہ لوگ بھی ہیں جو واقعی حقدار ہیں اور ان کا کوئی اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگیں یا اپنا ہاتھ پھیلائیں. تو یہ پھر اگر اتنے سارے اچھے لوگوں کے ملک میں گندی عوام ہمارے جیسی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس پہ کچھ تھنک ٹینک بننا چاہیے، عوام ہی بنا لے. کیونکہ نہ تو عوام کے ووٹ کی عزت ہے، کسی چیز کی عزت تو ہے ہی نہیں. عوام تو ہے مطلب نہ لائنوں میں لگ کے جوتے کھانے والی، کہ کبھی یوٹیلٹی سٹور پہ لائن میں لگ جاؤ، کبھی ووٹ دینے کے لیے لائن میں لگ جاؤ، کبھی اسپتال میں پرچی بنانے کے لیے لائن پہ لگ جاؤ، لائن میں لگے ہوئے. یعنی کہ ہم لوگوں نے لائن میں زندگی گزارنی ہے تو لائن میں لگ کے بھائی ایک دم ہی اگر حکومت کو بات کوئی سمجھ نہیں آتی، حکومت کو چاہیے کہ پھر سب لوگوں کو کم از کم غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں، تاکہ نہ غریب ہوگا، نہ شور مچے گا، نہ کوئی سبسڈی مانگے گا، نہ آٹا سستا کرنا پڑے گا، نہ روٹی کا جو ہے وہ ریٹ کم کرنا پڑے گا. پیچھے جو شرفا بچ جائیں گے وہ آپ کے ہواری اور وہ سارے جو ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن آٹا سستا، روٹی سستی کر کے جو ہے وہ روٹی سستی کرتے وقت ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو جن کا یہ کاروبار ہے ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی لیبرز کو پیسے دیتے ہیں، تندور کی جو جگہ ہے وہاں کا رینٹ دیتے ہیں، مہنگا آٹا خریدتے ہیں، گیس کی جو ہے وہ کئی 100 گنا قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے یہ پروگرام کرنا چاہیے تھا. اس سے بہت بڑا جو ہے نا بہت بڑا شور شرابہ اٹھا ہے. اور ابھی روٹی حقیقت میں بہت سارے علاقوں میں چلیں گے اس کا وزن پورا نہیں ہے، پیسے تو کم ہو گئے ہیں. سوچنے کی بات ہے
شاید سمجھ آ جائے کسی کے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیں کہ میں نے جو تھوڑا سا کوئی اس پہ لب کشائی کی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔